اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے سے عمل پہ بے انتہا اجر کا وعید۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک قافلہ آقا دو جہاں نے نجف کی طرف بھیجا۔ اچھا، وہ قافلہ بہت جلدی واپس آ گیا اور بے انتہا مال و غنیمت لے کے واپس آیا۔ تو ایک شخص نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سے بڑا خوشی کا، تعجب کا اور مسرت کا اظہار کیا کہ یہ قافلہ بہت جلدی بہت سارا مال غنیمت وہ چیز ہوتی ہے جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، جو آلموسٹ جو جنگ میں حصہ لیتے تھے انہی کا حصہ ہوتا تھا اور کچھ اسٹیٹ کے پاس آ جاتا تھا، وہ مال غنیمت کہلاتا تھا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ اس قافلے سے بھی زیادہ فیوز و برکات اور انعامات حاصل کرنے والا ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک ذکر الہی کرتا رہتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان قرآن فجری کان مشہودا، اور قرآن کا فجر کے وقت پڑھنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، ایک مثال کی بات ہے، اگر ہم عشاء کی نماز جماعت سے قضا کر کے پڑھیں گے تو اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا، 27 گنا اجر سے ہم رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے نمازیں وقت پہ معین کی ہے۔ ایک مثال کی بات ہے، اگر کوئی ملازم ہے، اس کا ڈیوٹی ٹائمنگ 9 سے 5 بجے تک ہے، اگر وہ 6 بجے ڈیوٹی پہ جائے تو کیا اس کا مالک اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اور اگر وہ ایگزیکٹ 9 بجے پہنچ جائے گا تو آبویسلی وہ زیادہ خوش ہوگا کہ جس کمٹمنٹ سے میں نے اس کو رکھا ہے اس کمٹمنٹ کے مطابق یہ آ رہا ہے اور اس کمٹمنٹ کے مطابق ہی جا رہا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کے مختلف اوقات رکھے ہیں، مقامات رکھے ہیں، ہم ان کو، تو آپ نے فرمایا فجر سے اشراق تک جو بیٹھا رہے گا اور ذکر الہی کرتا رہے گا، کہ اور افضل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، ایک دوسرے کو دین کی نصیحت کریں۔ تو اور اس کے علاوہ ایک اور فجر کے بعد کا ایک عمل ہے، اور وہ ہے چوتھا کلمہ، لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور یہ چوتھا کلمہ پڑھے تو اس دن کوئی شخص اعمال میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا، بجز اس کے کہ جو دوسرا آدمی بھی یہی عمل کرے۔ تو یعنی اتنے اجر و کچھ دیر کا، آج کل تقریباً زیادہ سے زیادہ آدھے سے پونے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں غور و تدبر کرے، قرآن دنیا بناتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اتنا سارے جو انعامات اور فیوز و برکات کا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ حاصل کریں۔ اصل میں یہ نیکی ہے، فیوز و برکات ایک قسم کی کرنسی ہے۔ اس کرنسی کو اگر آپ دنیا میں خرچ کرنا چاہو تو دنیا میں بھی اس کا، چاہے دنیا کی چیزیں خریدنا چاہو تو اللہ اسے کرنسی میں کنورٹ کر کے وہ کرنسی آپ کو عطا فرما دے گا، اور اس سے آپ جو چیزیں خرید سکتے ہو، اور اگر آخرت میں خریدنا چاہو تو آخرت میں خرید سکتے ہو۔ تو کوشش کریں کہ یہ مال غنیمت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں جو ہمارے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جماعت فجر سے ادا کریں اور اشراق تک بیٹھے رہیں، اشراق کی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے علاوہ اس کا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی فرمایا گیا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل قرآن اور دنیا۔ بات اچھی لگے تو شیئر کیجیے، غلطی ہو جائے تو کمنٹ میں رہنمائی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔